السلام علیکم. منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شریک کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور بین الاقوامی تعلقات پاکستان کے، اس پہ ہم آج روشنی ڈالیں گے. پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی مسلح فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی قوم بھی ایک عظیم قوم ہے، اور پاکستان کے جو ہماری مسلح فوج ہے وہ بیٹھ کے کھا نہیں رہی. وہ پاکستان کی مسلح فوج دشمن کے مقابلے پہ اپنے کو امن کے دنوں میں مضبوط اتنا کر چکی تھی کہ انڈیا کو میرا خیال ہے ایسی تاریخ میں کبھی شکست نصیب نہیں ہوئی، اور جگ ہنسائی ہو رہی ہے انڈیا کی. تو اسی وجہ سے پاکستان کی پورے دنیا میں بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کی اہمیت کیوں نہ بڑھے؟ پاکستان ایک کامیاب، اور پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے اپنی ویلیو بڑھائی ہے دنیا کے اندر. بھارت کو ناک چنے چبوا دیا. بھارت کے ساتھ جو اسرائیل نے مل کے جو کارروائی کی تھی، اسرائیل کو بھی اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا. اب یہ جو موجودہ پاک سعودی معاہدہ ہوا ہے، جس پہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسے معاہدات ہوئے، مگر ان میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ پہ حملہ ہم پہ تصور کیا جائے گا. اور ہم پہ پہلے بھی معاہدہ ہوا بیاسی کے اندر بھی ایک زمانے میں. تو یہ ہرمنش یعنی کہ خانہ کعبہ کے حوالے سے اور جو مقدس ہمارے وہاں کے مقامات تھے، مگر اس مرتبہ ایک دوسرے پہ تصور کیا جائے گا حملہ، یہ کیا گیا. پہلے پاکستان نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں اب پاکستان پہ حملہ کرنے والا تو منہ کی کھا کے بیٹھا ہوا ہے بھارت. اب پاکستان پہ حملہ کون کرے گا؟ پاکستان پہ اگر اسرائیل کی، اب جیسے قطر پہ کیا کوشش ہوگی، تو اسرائیل کو ابھی نظر آ گیا سامنے کہ سعودی عرب، اور جب بھارت بھی اگر پاکستان پہ حملہ کرے گا تو بھارت کے بھی اپنے سعودی عرب میں بھی مفاد آتے ہیں، اور سعودی عرب کی پیسہ اور دولت بھارت میں بھی لگی ہوئی ہے. تو سعودی عرب والا ساری دولت اپنی نکال دے گا، وہ بول دے گا کہ جناب تو ہم تو اب آپ کی مدد نہیں کر سکتے معاشی طور پہ، آپ نے ہمارے دوست کے ملک پہ حملہ کر دیا. تو اب آپ دیکھیے پاکستان نے کتنی حکمت عملی سے، کتنے اسٹریٹجی سے اپنی کامیابی نصیب ہوئی ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی پاک آرمی کا، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا، یعنی کہ یہ جو حکمت عملی تھی اور ان کی اسٹریٹجی تھی، جو جس طریقے سے، اور شہباز شریف کی بھی، وزیر اعظم کی بھی، موجودہ حکومت کی تمام کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ان کو نصیب ہوئی ہے. اور جس طریقے سے تاریخ استقبال ہوا، اب سعودی عرب کو امریکہ سے زیادہ پاکستان پہ یعنی کہ اعتبار ہو گیا. امریکہ سے اعتبار قطر کے حملے کے بعد سعودی عرب کا اڑ گیا ہے. اب سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو امریکہ شاید ہی ہماری مدد کرے. امریکہ حالانکہ ان کے ہر جگہ پہ اسلحے سے سیکھا رہا ہے، اسلحہ بھی دیتا ہے اور تمام ان کی مدد کرتا ہے، اہم تنصیبات پہ ان کے خیر ہے، مگر اسرائیل کے معاملے میں امریکہ شاید اپنی یعنی کہ کسی آڑ میں چھپ جائے اور اسرائیل کو موقع دے دے، جس طرح قطر کو دیا معاملے میں کیا اس نے. تو اس لیے اب ان کو یہ ہر صورت میں انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسا ملک نظر آئے جو اس وقت واحد ملک پاکستان ہے، جس نے اگر انڈیا نے ہلکا سا، انڈیا تگنی طاقت ہے انڈیا کی پاکستان سے زیادہ، پیسے کے حوالے سے بھی اور طریقے سے، فوج بھی اس کے بعد بہت ہے، اور اس کے بعد اسلحہ بھی، مگر حکمت عملی نہیں ہے اس کے پاس. تو اس نے اس کو ہم نے جس طریقے سے جواب دیا، دنیا کی آنکھیں کھل گئی، دنیا ششدر رہ گئی، دنیا کے حیرتناک طور پہ دیکھنے لگی کہ یہ پاکستان نے کس طرح، پاکستان نے یعنی کہ اس نے اگر ایک تھپڑ مارا، پاکستان 4 تھپڑ مار دیے اس کے منہ پہ، اور اس کو شکست سے 2-4 کیا. اتنا اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے مودی کو. تو اسی کے باعث یہ ہوا کہ سعودیہ کا معاہدہ ہوا، اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوگا یہ سعودیہ تک محدود اب نہیں رہے گا. اب تمام عرب ممالک کو، جس طرح امریکہ سے وہ مدد چاہتے تھے کہ ہماری ترقی کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی بم نہ مار دے، کوئی ہماری ہائی رائز بلڈنگ ہے تمام، تو یہ تمام
عرب ممالک جو ہیں، خلیجی ممالک، آپ دیکھیں گے ان فیوچر پاکستان سے معاہدے کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ دوحہ کانفرنس ہوئی قطر کی تو اسرائیل کا وہ کچھ نہیں کر سکے، کوئی مشترکہ حکمت عملی، تو انہوں نے اب پاکستان کو جو انوالو کیا ہے، تو اب پاکستان سمجھ لیں ایک امریکہ کی طاقت ہو گئی پاکستان کی، یعنی کہ جیسے امریکہ وہاں تھا اس طرح پاکستان ان کا پارٹنر ہو گیا ہے، اور پاکستان ان کی دفاعی امور کی تمام نگرانی اور یہ سب چیزیں تمام کرے گا، تو لازمی دوسرے ممالک بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان میں تو اتنا دم خم نہیں ہے، تو وہ پاکستان سے مدد لینا چاہیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اس طریقے کے معاہدے نظر آئیں گے۔ تو اب پاکستان نے بہرحال کسی کو یہ نہیں ناراض کر کے پاکستان نے کیا، یا یہ بھی نہیں کہ پاکستان کو ایٹمی اپنی صلاحیت کو اس کو بولے گا کہ بھئی یہ ایٹم بم بھی آپ ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان نے اب اسرائیل کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت ملک ہے، اگر ہم نے اس پہ حملہ کیا تو پھر ہمیں اس کا بڑا خطرناک جواب ملے گا، اور اس کے اسرائیل بھی متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹم بم ہے، مگر وہ اس طریقے کے اسرائیل نے وہ اپنا ایسا رکھا ہے کہ یعنی کہ جیسے ان کے ایک تاریخی ان کی بات ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اپنی جب آخری ہوگی نا جان خطرے میں بالکل ہی سب نے حملہ کر دیا تو پھر ہم وہ استعمال کریں گے، تو وہ بھی اس کے خلاف کریں گے جس کے بعد بم نہیں ہے، جب دوسرے کے بعد ہوگا تو وہ تو آپ کو موقع ہی نہیں دے گا، آپ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اسرائیل کو اب اپنی تباہی اور بربادی پہ نظر آ رہی ہے، اب وہ یہ سوچ سمجھ کے اسی بنا پہ اس نے کہا ہم نے غلطی سے پاکستان کے خلاف بیان دے دیا تھا، اس نے اس پہ معذرت کا والا رویہ اختیار کیا اور ان کو وزیر اعظم کو معذرت کرنی پڑی، الفاظ واپس لیں۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور یہ پاکستان کی فارم 47 کی حکومت کی کامیابی ہے، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کی کامیابی ہے۔ اب آپ کتنا ہی ان کو الزام دیتے رہیں، مورد الزام ٹھہراتے رہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وقت ہے، دنیا پاکستان کی فوج کی تعریف کر رہی ہے، دنیا پاکستان کی حکومت کی حکمت عملی کی تعریف کر رہی ہے۔ سعودی عرب کیا، ایران کہاں، سعودی عرب کا مخالف ایران بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، سعودی عرب بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، چائنا بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، روس جو کل تک امریکہ کے اس میں ذرا سا ہم سے ناراض سا تھا وہ بھی ہماری حمایت کر رہا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کل تک بھارت کے نزدیک تھے، بھارت کے ساتھ ایران کے بھی ڈھکے چھپے تعلقات نہیں کہ ان کی طرف تھے، ان کے بھی تعلقات اسی طریقے سے روس کے بھی تھے۔ روس نے تو، روس کی یہ بات ہے، روس جس کا ہاتھ تھامتا ہے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ پوزیشن ایسی ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں وہ شاید کسی کی مدد نہ کرے اسرائیل کے علاوہ۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان نے اب جو اپنا کہا ہے، پاکستان کی پوزیشن ایسی جا رہی ہے، اب لازمی پاکستان اصلے میں پیسہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ سارا 2 بلین اس نے کہہ دیا، سعودی عرب نے بولا اور بھی پیسہ دیں گے۔ ابھی شاہ سلمان یہ آنے والے ہیں، پاکستان آئیں گے، ابھی شہباز شریف جائیں گے، شاہ سلمان آ جائیں گے، شہباز شریف تو ہو کے آ گئے، اب سلمان یہاں آئیں گے اور ان کا بڑا تاریخی استقبال ہوگا، اور اس کے بعد مزید امداد دے کے جائیں گے۔ تو پاکستان کے تو دن دگنے رات چگنے ترقی ہو رہی ہے پاکستان کو، معاشی طور پہ بھی اب پاکستان کمزور نہیں رہے گا، اور بڑے بڑے یہاں معاشی ہب کھلیں گے، بڑے بڑے اقتصادی معاملات یہاں چلیں گے، بشرطے کہ ہمارے سیاستداں آپس میں لڑنا جھڑنا چھوڑ دیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈکیت کہنا چھوڑ دیں۔ چور ڈکیت تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ہر تیسرا آدمی اس وقت آپ کو نظر آئے گا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حکومت ترقی کر رہی ہو، کامیابی حاصل ہو رہی ہو، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، خارجی طور پہ، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب پاکستان کی اس وقت حکومت کامیاب خطوط پہ چل رہی ہے، چاہے آپ کے کتنے سیاسی اختلافات ہوں۔ سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں جاتے کہ بھئی فلاں نہیں تو پاکستان نہیں چاہیے ہمیں یہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قوم پرستی کی بھی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں، مگر وہ سب دم اسی توڑ چکی ہیں اور توڑ جاتی ہیں کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہے، اور پاکستان کی فوج مضبوط ہے اس کا منہ بولتا ثبوت آپ سب نے دیکھ لیا، کہ پاکستان کی فوج کو ہر ریسپیکٹ دے رہا ہے، وہ ملک بھی ریسپیکٹ دے رہے ہیں جو کبھی مطلب ان کو بلاتے یعنی کہ نہیں تھے، ماضی میں ایسے حالات نہیں تھے، مگر اب آج آپ کی فیلڈ مارشل
سید عاصم منیر کی آپ نے دیکھا ہوئی، امریکہ جیسے تاریخ بڑے ملک میں اب لازمی یہ تمام ممالک جوڑ توڑ میں شروع ہو گئے، یورپی ممالک کے ساتھ، امریکہ ابھی برطانیہ میں ٹرمپ آئے ہوئے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ وہ رابطے کریں گے۔ ابھی پاکستان کا وفد جو ہے وزیر اعظم پاکستان امریکہ جائیں گے شہباز شریف، تو لازمی یہ سب صورتحال ہیں۔ ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں، وہ ممالک جو آپس میں جن کے تعلقات خراب تھے ان سب کے پاکستان سے تعلقات اچھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی کامیابی کو ہم گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ محب وطن پاکستانی، حب الوطن پاکستانی جتنے بھی ہیں اپنے تمام سیاسی اختلافات بالائے تک رکھتے ہوئے یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کرایا۔ ہم اس میں آرمی چیف کا بڑا اہم دخل عمل سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت جو بتدریج اس طرح سے چل رہی ہے اور ایک پیج پہ چل رہے ہیں، ایک پیج پہ ایسے نہیں چل رہے کہ جناب جیسے عمران خان نے اعلان کیا تھا ہم باجوہ صاحب اور ہم ایک پیج پہ چل رہے ہیں، پھر وہ پیج ہی پھاڑ دیا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ اس وقت ایسے ایک پیج پہ چل رہے ہیں کہ وہاں فیلڈ مارچ چلیں اور ان کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے اور تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور پاکستان کا دنیا میں اس وقت ڈنکا بج رہا ہے، اور میں ہمیشہ پاکستان اسی طریقے سے دنیا میں ترقی کرتا رہے۔ ہماری بھی یہ دعا ہے، ہم بھی پاکستان کے حکومت کو بھی اور پاکستان کے مسلح فوج کو اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔